اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بڑی محبت کے نام کریم آقانی بارگاہ اندر نظرانے کی پیش ہوا والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ میرے انتہائی قابل سادہ احترام واجب الاحترام قابل ذکر احتشام بزرگوں دوستوں نوجوان عزیز ساتھیوں، آج کی یہ بابرکت مہینہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر اولیاء اکرام کے عرس مبارک کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج ہم نے جس بات پہ ٹاپک پہ بات کرنی ہے، نسبت کے حوالے سے یہ گفتگو کریں گے کہ اولیاء اکرام کے ساتھ اگر ہماری نسبت ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ ساریاں عزتاں اللہ نے وَلِلرَّسُولِهِ اس کے رسول ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ پھر مومنہ ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا کہ منافق اس کے بارے نہیں جانتے۔ آباب شام تھوڑی جی توجہ چاہوں گا کہ نسبت کتنی بڑی چیز ہے اور اس نسبت سے ہمیں فائدہ کتنا ملتا ہے۔ ذرا اس قرآن مجید کی آیت کے تھوڑی سی توجہ فرمائے نا۔ اللہ رب العزت نے عزت کا تاج اپنے محبوب کے سر پہ سجایا۔ توجہ رکھیں میری طرف۔ اللہ رب العزت عزت کا تاج اپنے محبوب کے سر پہ سجایا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ پھر اپنے محبوب کے صدقے مومنوں کے سروں پہ عزت کا تاج سجایا۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا کہ منافقین کے بارے عزت کے بارے جانتے نہیں۔ ساڈا پنجابی کا کھان یہ ہے کہ اسی کہنے ہیں جنوں رب دے جنوں رب عزت بخشے کون کٹا سکتا۔ اس واسطے اہل سنت والجماعت اسی بڑے خوش نصیب تے خوش بخت ہاں۔ ساڈی نسبت اپنے محبوب تو لے کے اولیاء اکرام دے تک ساڈے ساری ہستیاں دے نال ساڈی نسبت۔ اگے چل کے انشاءاللہ عزیز میں تمہیں دساں گا کہ نسبت کا کتنا فائدہ ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث تمہارے سامنے میں پیش کرنے لگا، جنہ دے راوی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، تھوڑی سی توجہ رکھیے میری طرف، جا کر بیٹھیے، توجہ فرمائیں، نسبت کتنی بڑی چیز ہے اور اس نسبت سے فائدہ کتنا ہے، تھوڑی سی اس پہ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ آتی چلی جائے۔ میرے اقبال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص مسلمان بھائی سے ملنے کا ارادہ کیا، کیا کیا؟ مشکاۃ شریف کی حدیث آپ کے سامنے کوٹ کر رہا، جن کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، کیونکہ بات نسبت کی ہے نا، آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں میری طرف۔ راوی ہے حضرت ابو ہریرہ، کتاب ہے مشکاۃ شریف کی، بیان کر رہے میرا محبوب۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے میرے محبوب سے سنا، پھر حضرت ابو ہریرہ نے آگے بات چلائی، چلتے چلتے ہم تک پہنچی۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیتا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے نو رات اتنے مقرر کر چھڑیا۔ کی کر چھڑیا؟ فرشتے نو مقرر کیتا۔ فرمایا ایک شخص آ رہا، اتنے کوئی گلا پوچھ لیں، وہ گھر تو ارادہ کر کے نکلیا تے فرشتہ پوچھتا ہے اس کو، دس سنگیا کتنے جا رہے ہیں؟ کہنے لگا میں ایک مسلمان بھائی کے نال ملاقات کرنے واسطے جا رہا ہوں۔ پھر سوال کیتا فرشتے، کہنے لگا کیا تیرا ہوتے اس کے اوپر کوئی حق ہے؟ توجہ رکھیں، کیا کہنے لگا؟ کیا تہاڈا اس کے اوپر کوئی حق ہے؟ کہنے لگا حق نہیں ہے، میں صرف رب کی رضا کی خاطر اس کے نال محبت کرتا ہوں۔ مشکاۃ شریف کی حدیث، صرف اللہ کی خاطر میں اسے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے سے میرے رب نے کہا ہے فرشتے ایسا کر، اس کو خوشخبری سنا دے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ میری خاطر محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو جس کے ساتھ کسی وجہ سے محبت کرتا ہے، جو فرعون کے ساتھ تھا، فرعون بھی غرق ہوا، اس کے ساتھی بھی غرق ہوئے، جو حضرت موسیٰ کے دامن کے ساتھ وابستہ رہے وہ بھی بری رہے، سبحان اللہ، وہ پار رہے۔ یہ نسبت آباد بڑی چیز ہے کہ اس کو سمجھا جائے، یہ نسبت کو معمولی چیز نہیں۔ آپ دنیا سے یہ اندازہ یہ لگائیے کہ ایک شخص حدیث کے مطابق جس کے راوی ابو ہریرہ کہ صرف مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کا ایک رب کی رضا کی خاطر تھا، تو رب نے اسے خوشخبری یہ سنائی، فرمایا کہ تو صرف میری وجہ سے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اے انسان تو خوش ہو جا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے بتائیں ناڑی سی والوں، مجھے بتائیں جمعہ کی نماز ادا کرنے والوں کہ نسبت کا فائدہ ہے یا نہیں؟ آپ بول دیجئے بھائی، نسبت پہ ہم نے بات کرنی ہے، پورا مہینہ چلے گا اور یہ اکرام کی شان پہ، لیکن پہلے اس ٹاپک کو سمجھیے کہ نسبت کہتے کس سے ہے اور نسبت سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ دنیا کا ایک نظام ہے، دنیا کا ایک قاعدہ ہے، مائنڈ نہیں کرنا، ناراض نہ ہونا،
ایک دنیا دار سے انسان محبت کرتا ہے، کوئی بھی ہے، ملک ہے، چودھری ہے، جو بھی ہے، اگر اس کے ساتھ محبت کرتا ہے انسان، وہ دوسرے گروپ میں بیٹھ کے مان کرتا ہے یار میری سنگت ہے فلاں بندے کے ساتھ. سمجھے میرے جملے کو، سمجھیے گا، ضائع نہ کرنا. دوستوں میں بیٹھ کر یہ مان کرتا ہے کہ میری نسبت ہے فلاں کے ساتھ، اور ہم خوش نصیب خوش بخت ہیں کہ ہماری نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے. اس لیے کسی عاشق نے کہا کہ نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اللہ کی ولی کی نظر میں توجہ رکھے، اللہ کے ولی کی نظر میں کیمیا ہے، اور وہ کیمیا بنا دیتے ہیں. کیمیا سے مراد وہ سونا بنا دیتے ہیں. اگر کسی کتے پہ نظر پڑ جائے تو اس کتے کا ذکر رب نے قرآن کے اندر کر دیا جس کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہے. یہ نسبت کا صلہ ہے اس اللہ کے ولیوں کے ساتھ. کئی عرصے تک غار کے دہانے پہ بیٹھا رہا، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، جب تک وہاں پہ اللہ کے ولی رہے وہاں اس جگہ سے ہٹا تک نہیں. رب کو ایسی ادا پسند آئی کہ رب نے اس قرآن کے اندر اس کتے کا ذکر کر دیا. صرف کتے کا ذکر نہیں بلکہ جس طرح وہ سمت سوتا تھا اس کا ذکر اسی کے ساتھ کرتے ہیں. یہ نسبت ہے ناڑی سی والو، یہ نسبت ہے. یہ تو صرف میں نے اشارہ دیا ہے. ایک جانور ہو کر، توجہ رکھے، ایک جانور ہو کر جس نے ولی کے دامن سے وابستہ ہوا تو رب نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. تو جس کی نسبت میرے علی کے ساتھ ہو یا مقصود علی کے ساتھ، اس کی نسبت کا تو اس کا عالم کیا، اس کی نسبت کا یہ عالم کیا. اللہ کے ولی میں کی نظر میں رب نے ایسی تاثیر رکھ دی کہ اگر ولی چاہے تو اپنے ایک چور پہ نظر پڑ جائے تو اسے ولی بنا دیتے. رب نے ولی کی نگاہوں میں ایسی تاثیر رکھی ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب بندہ نوافل پڑھتا پڑھتا رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو رب فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. ارے ناڑی والوں مجھے بتائیں اس ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی یہ دو ہاتھ ہیں. اس سے مطلب کیا ہے؟ رب فرما رہا ہے جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے میں اس کے دو ہاتھ، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. ارے ناڑی والوں اس سے مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ ہاتھ اللہ کے ولی کے ہوتے ہیں، طاقت میرے رب کی ہوا کرتی ہے، طاقت میرے رب کی ہوا کرتی ہے. نگاہ میرے بندے کی ہوتی ہے، طاقت میرے رب کی ہوتی ہے. مجھے یوں کہنے دیجئے وجود انسان کا ہوتا ہے، نظر میرا رب نظر اس میں آتا ہے، اس کی صورت میرے رب کی نظر. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. واذکرونی اذکرکم، میں تو سب میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اب یہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں اس آیت کے اوپر، ذرا غور فرمائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو رب
کا ذکر کرتے ہیں، رب ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق میرے رب نے قرآن کے اندر کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنا کہ جب میرا بندہ میرا ہو جاتا ہے نا تو میں اسے صلہ کیا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں نا بھائی، آپ پیچھے نہ دیکھیں، میری طرف توجہ فرمائیں، آپ توجہ رکھیں، بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں یار، کہ جب اللہ کا ولی رب کا قرب پا لیتا ہے تو رب صلہ کیا دیتا ہے؟ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، میں فلاں مقصود علی سے محبت کرتا ہوں، میں غوث الاعظم سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ پھر فرمایا فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، اعلان کر دو آسمانوں پہ کہ میرا بندہ سے میں محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ارے آسمان والوں تم بھی میرے غوث الاعظم سے محبت کرو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا بس، فرمایا نہیں، زمین پہ اعلان کر دو، جہاں تک انسان کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کا ولی کہاں کہاں بیٹھ کر رب کا ذکر کرتا ہے، یہ رب دکھا دیتا ہے میرے بندے جاؤ ان جگہ پہ جہاں میرا خاص بندہ وہاں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا رہا، وہاں سے جا کر فیض پا لو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جنہوں کی راتیں دن نہ شام ہے، اما وقت رب کی رضا کی خاطر رب کو راضی کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا ایک قول ہے، کس کا قول ہے بھائی؟ بولیے میرے ساتھ، حضرت نظام الدین اولیاء کا قول ہے، فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ قرب چاہتا ہے میرے مالک کا، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے، تو کیا فرمایا کہ وہ اولیاء اکرام کی مجلس میں بیٹھ جائے۔ جو رب کا قرب چاہتا ہے وہ اولیاء اکرام کی مجلس میں آ کر بیٹھ جائے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، 100 سالہ بہتر از تات رہا، فرمایا کہ ایک ساری زندگی سے بہتر ہے کہ وہ 1 منٹ جو اللہ کے ولی میں گزار دیتا ہے اس کی زندگی اس سے لاکھوں سے بہتر ہے۔ ایک شخص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آتا ہے۔ کس کی بارگاہ میں آتا ہے بھائی؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آتا ہے۔ وہ عرض کیا کرتا ہے، توجہ بھائی میرے توجہ رکھیں، مہربانی فرمائیں آپ، یہ مضمون آپ کے لیے میں تیار کر کے لایا ہوں، آپ توجہ نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو کیسے سمجھ لگے گی کہ یہ نسبت کیا چیز ہے۔ یہ صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم نے ہاتھوں میں ولی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا تو بات ختم، نہیں، ولی کے ہاتھ میں جب ہم دے دیتے ہیں نا تو ہم ان کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں، ہم ان کے نگاہوں میں آ جاتے ہیں، پھر وہ بندہ گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اے انسان، اس کا یہ صرف مقصد یہ مت سوچ کہ میں نے اللہ کے ولی میں ہاتھ دے دیا بات پوری ہو گئی، نہیں، ولی جیسے کہتا ہے بیٹا نماز پڑھ، پھر دنیا کے کام چھوڑ دے، 5 ٹائم کی نماز کے نمازی بن جا۔ اللہ کا ولی اگر تجھے کہے کہ یہ فلاں تسبیح تو نے پڑھنی ہے تو دنیا کے کام چھوڑ دے، وہ ولی کی کہنا مان لے، پھر تو مرید بنتا ہے، اور وہ مرید ہی کیسا ہے؟ مجھ جیسا گناہگار اگر میں اپنے اکابرین کا کہنا ہی نہ مانوں یا میں نماز ہی نہ پڑھوں
اور آپ لوگوں کو میں تاکید کرتا رہوں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تاثیر تب بنے گی کہ جب میں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہماری نسبت ہوگی، تب یہ تاثیر۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا، سوال کرتا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں، حضور ایک شخص ایسا ہے جو 5 ٹائم بھی نماز پڑھتا ہے، کچھ تسبیحات پڑھتا ہے، وظائف کرتا ہے اور اپنے شیخ کامل کے ساتھ محبت بھی رکھتا ہے۔ بڑے کمال کا جملہ ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے لگے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں سوال کیا، نسبت والے لوگ بیٹھے ہیں، ذرا سوچئے گا۔ حضور ایک شخص ایسا ہے کہ جو 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہے، وظائف بھی پڑھتا ہے اور اپنے شیخ کامل کے ساتھ محبت بھی رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا بتا اور کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا حضور ایک اور بھی ایسا شخص ہے کہ جو صرف 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتا ہے یا تسبیحات پڑھتا ہے، وظائف کرتا ہے، لیکن اپنے شیخ کامل کے ساتھ محبت نہیں رکھتا۔ عرض کرتا ہے حضور، ہاتھ مانگ کے عرض کرتا ہے حضور بتائے ان دونوں میں سے اچھا کون ہے؟ چلے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا، حضور ایک شخص ایسا ہے کہ جو اللہ کے اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے پیر، اپنے باپ سے محبت رکھتا ہے، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہے، وظائف بھی پڑھتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے یا تسبیحات کرتا ہے، وہ اپنے مرشد سے محبت نہیں کرتا، ان میں سے اچھا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا وہ ہے جو اپنے مرشد کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو اپنے مرشد کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ نسبت سے فائدہ ملا کہ نہیں ملا بھائی؟ بولیے بھائی، نسبت کتنی چیز اچھی ہے بھائی، ہے نا بھائی؟ دیکھیے نا میرے غوث اعظم نے کیا فرمایا، یہ بات کہہ کے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ میرے پیر غوث اعظم نے فرمایا کہ جو میرا مرید ہے یا نہیں، جو میرے دروازے سے ایک دفعہ گزر گیا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اس کو ساتھ لے کے نہ۔ یہ بات نسبت کی ہے۔ اگر چور آ جائے، میں نے آپ سے پہلے بھی بات آج کر دی کہ اللہ کے ولی کی نگاہ میں رب نے وہ تاثیر ایسی رکھ دی کہ اگر اللہ کا ولی بندے پہ نگاہ ڈال دے تو وہ سونا بن جاتا ہے، وہ انسان بن جاتا ہے۔ وہ ڈاکو تھا لیکن اسے ڈاکو سے اللہ کا ولی بنا دیتا ہے، زمانے کا کتب بنا دیتا ہے۔ جب وہ چوری کے ارادے میں آپ نے علماء سے سنتے آ رہے ہیں اور آپ آگے سنتے بھی رہیں گے، یہ میں صرف اشارہ دیتا ہوں کہ نسبت کا فائدہ کتنا ہے۔ ایک شخص جو صرف چوری کی نیت سے آتا ہے، ایک دن میرے مرشد کریم کے مرشد، میرے دادا مرشد حضرت خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں گولڈا شریف سے کچھ شخص گئے۔ کیا گئے؟ گولڈا شریف کے مرید پیر میرے علی شاہ صاحب کی مرید گئے، کہنے لگے چلے زیارت کر کے آتے ہیں۔ وہ گئے، آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا بھائی بتائیں، کیویں آئے ہو کوئی کم؟ حضور بس صرف تہاڈی زیارت کر رہے۔ آپ نے ایسے نظر اٹھائی تو ان پہ حال طاری ہو گیا۔ جب حال طاری ہوا تو کپڑے اس کے لت پت تھے، کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ آپ کی نگاہ سے پڑنے سے پہلے وہ صرف مرید بن کر آئے تھے، جب اللہ کے ولی کی نگاہ پڑی تو میرے مالک نے انہیں اللہ کا ولی بنا کر بھیجا۔
جب واپس مڑے تو پھر میرے شاہ فرمانے لگے اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے، جاؤ یہ دانت لے جاؤ، اسے کہو اس پہ نظر کر دے۔ کیا کر دے؟ نظر کر دے، اس پہ نظر کر دے۔ وہ دان لے کر گئے، جب وہ دان لے کے گئے کہنے لگے حضور ہمارے مرشد نے کہا اس پہ نگاہ کر دو۔ فرمایا انسان پہ نگاہ کی جائے تو وہ برداشت کر لیتا ہے، جانور ہے برداشت نہیں کرے گا۔ یوں نظر ڈالی وہ ایسے پھڑپڑانے لگ گیا، پھڑکنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا اسے ذبح کر دو۔ اب جو بات میں کرنے لگا اس پہ سمجھنا ہے، کیا کر دو؟ ذبح کر دو۔ مرید بڑے سیانے تھے، انہوں نے ذبح کیا، گوشت بنایا، چڑھا دیا دیگو۔ شام کا ٹائم ہوا تو آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤ دوستوں کو۔ حضور وہ دان جو ذبح کیا وہ تو گل بھی نہیں رہا۔ ہائے 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 ہائے، نسبت کی بات ہے دوستو۔ کیا کہا؟ حضور دان بھی نکال رہا، فرمایا وہ کیسے گلے جب میری نگاہ اس پہ پڑ گئی کہ وہ کیسے گلتا۔ لوگوں یہ اللہ کے ولی کی ایسی نگاہ ہے جس پہ وہ پڑ جائے وہ کیمیا بن جاتا ہے، سونا بن جاتا ہے، وہ موم بن جاتا ہے۔ وہ جیسے دیکھیے ایک فیکٹری ہے سونے کی، یا جیسے آپ یہ لنٹر کا یہ سریے وغیرہ کا یہ سسٹم، وہ ایک اس کے اندر یہ پگھلایا جاتا ہے، پھر اس کو اس کے مطابق سانچے کے مطابق اسے ڈھالا جاتا ہے، پھر بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں انسان آ جائے نا، ایک نظر پڑنے سے انسان جتنا بھی گورا ہو اسے نیک پاک حساب بنا۔ یہ نسبت کی محبت، یہ نسبت کی مار ہے، یہ نسبت کی یہ ایسی چیز ہے۔ دیکھیے نسبت، میرے پیر صدیق اکبر ایک دن میرے لجپال کریم آخری بات کرتا ہوں، صرف اشارہ دیتا ہوں۔ عرض کی اسرائیل بتا تو میرے امتیوں کی روح کو کیسے قبض کرتا ہے؟ کیسے تو روح قبض کرتا ہے؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا تو اس طرح روح قبض کرتا ہوں جس طرح اگر جھاڑی کے ساتھ کپڑا اٹک جائے، اسے کھینچا جائے، کپڑا پھٹ جائے۔ میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اسرائیل کیا تم میرے امتیوں سے بھی ایسا کرے گا؟ جبرائیل امین سیب لے کے آئے، آپ نے فرمایا اس کا جوس نکلواؤ، جنت کا سیب تھا۔ فرمایا اسرائیل جب تم میرے امتیوں کی روح کو قبض کرنے لگے نا تو پہلے سے جوس پلا دینا تاکہ اس کی روح نکالتے وقت اسے تکلیف ہی نہ ہو۔ یہ نسبت ہے۔ ایک دن میرے محبوب نے فرمایا جبرائیل کو ایسا شخص بھی ہے کہ جس سے کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ جنت میں جائے گا بغیر حساب کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل جا میرے یار سے یہ خوشخبری سنا دے کہ تیرا یار ہے جس کا نام صدیق اکبر ہے، اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن آئے گا، میرا محبوب فرمائے گا صدیق اکبر تو اسے کوئی حساب نہیں ہوگا، جا رب نے فرمایا تو جنت کی ہے۔ یہ حدیث بھی ہے، 10 عشر مبشرہ کو میرے مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہے، صرف نسبت کی بات عرض کر دیتا ہوں کہ جس کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو جائے تو میرا محبوب انہیں اپنے قدموں میں سلا دیتا ہے، سبحان اللہ، جگہ دے دیتا ہے، کہتا ہے میرے غلام، میرے یار، تو نے ساری زندگی مجھ سے نسبت کی ہے، آج بھی میں تجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیتا ہوں۔ عرض کریں گے، میرا پیر صدیق اکبر عرض کریں گے یا رسول اللہ صرف میں جاؤں گا؟ فرمایا کہ رب نے کہا ابو بکر صرف جائے گا۔ آج کیا دور نہیں، اکیلا نہیں جاؤں گا، کچھ مجھے ماننے والے بھی تو ہے، سبحان اللہ، کچھ مجھے ماننے والے بھی تو ہے نا۔ تو میرا پیر صدیق اکبر عرض کرے گا حضور میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا، سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے صحابہ کے غلاموں کا یہ نسبت کا یہ فائدہ۔ اگر اس ٹاپک کو آگے چلائیں تو بات لمبی ہوتی جائے گی، چاہے 5 منٹ باقی ہے۔ اسی بات پہ ہم اختتام کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس بات کو پہ غور کرنا ہے کہ نسبت کتنی بڑی چیز ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ عوارف المعارف، چل آخری بات کر دیتا ہوں، عوارف المعارف کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ جس کا مرشد نہیں ہوتا نا اس کا شیطان مرشد ہوتا ہے۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، کتاب کا نام ہے عوارف المعارف۔
اس کے اندر یہ بات نقل کی گئی کہ جس کا مرشد نہیں اس کا شیطان مرشد ہے. شیطان مرشد سے مراد وہ گناہ کرواتا ہے، مختلف وسوسے اس کے دماغ میں ڈالتا ہے. ابھی تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، چوری کر لے، تیری ماں گھر سے باہر بھی ہے، تو یہ سونا اٹھا کر بیچا. لیکن جو رحمان کے بن جاتے ہیں، جو اب اس کے محبوب کے بن جاتے ہیں، وہ اس دنیا سے بھی پار ہو جاتے ہیں آخرت میں. تو آخر رب کائنات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت